بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح مکہ کی انتہائی معزز خاتون خدیجہ بنت خویلد سے ہوا۔ سیدہ خدیجہ دولت مند بیوہ تھیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت، اچھے اخلاق کو دیکھ کر نکاح کا پیغام دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پیغام کو ٹھکرا چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اس پیغام کا تذکرہ اپنے چچا سے کیا۔ انہوں نے قبول کرنے کا کہا اور ابو طالب بنی ہاشم اور مضر کے سرداروں کو لے کر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ خدیجہ زندگی کے آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخوار زوجہ رہی۔ ان کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اچھائیوں کا اور بھلائیوں کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، ان کے علاوہ باقی آپ کی ساری اولاد سیدہ خدیجہ سے ہی ہوئی ہے۔ ایک فرد کے بارے میں جماعت چھوڑ دینا یا نماز نہ پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ ایک بندہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، رات پر نفلیں پڑھتا ہے، مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کا کیا حکم ہے؟ اب دیکھیں نا، روزہ رکھنا کتنی بڑی بات ہے۔ ایک بندہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، رات پر نفلیں بھی پڑھتا ہے، لیکن جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے یا فرض نمازیں نہیں پڑھتا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن عباس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا ایسا بندہ پکا جہنمی ہے۔ آپ ایک بات سمجھیں، ایک بندہ نفل روزے بھی رکھتا ہے، نفل نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہا؟ بندہ جہنمی ہے۔ اب ایک بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں، کسی جنگل میں بیٹھ گیا ہے، جتنے مرضی مجاہدے کرتا رہا، لیکن فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، آپ خود اندازہ کریں اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جو بندہ فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، جتنے مرضی بڑے درجے پر چلا جائے نا، اس کی نیکی رائگاں ہو جائے گی، کیونکہ فرض ہے، فرض کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ ایک سنت کے بارے میں زلزلہ وغیرہ سے حفاظت کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زلزلہ سے اور زمین کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے یہ دعا سکھائی ہے۔ اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اللہ میں آپ کے عظمت کے طفیل زمین میں دھس جانے سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک فضیلت اور عمل، آپس میں سلام کرنا، مصافحہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں اور ان دونوں میں ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اور یہ سب کچھ وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ طب نبوی سے علاج، لوکی سے دماغ کی کمزوری کا علاج۔ لوکی کدو کی ایک قسم ہوتی ہے جو لمبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوکی کھایا کرو، کیونکہ عقل کو بڑھاتی ہے اور کمزور دماغ کو طاقت دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ان الفاظ میں نصیحت فرما رہے تھے، گناہ کم کیا کرو، تمہارے لیے موت آسان ہو جائے گی۔ گناہ کم کیا کرو، تمہارے لیے موت آسان ہو جائے گی۔ قرضے کم لو، آزادی کی زندگی گزارو گے۔ قرضے کم لو، آزادی کی زندگی گزارو گے۔ سبحان اللہ، کتنے گناہ کم ہو، آخرت یعنی موت آسان، اور آسان زندگی گزارنے کا سب سے بڑا نسخہ کیا ہے؟ دوسروں سے پیسے لینا، دوسروں سے مال لینا، دوسروں سے قرضے لینا چھوڑ دیں۔ اب ہمارے ہاں عجیب رسم کیا چل نکلی ہے بھائی،
ہم نے اپنی زندگی، اپنی آزادی خود خراب کر لی ہے، ہم نے اپنی زندگی مشکل میں ڈال دی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرضے کم لو، آزادی کی زندگی گزارو گے۔ ہم جان بوجھ کر اپنی عیاشیوں کے لیے قرضے لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ گاڑی لیز پر لے لیں، بینک سے گاڑی نکل، پرانی گاڑی لے لو، پرانی گاڑی کام بہت نکال دی ہے۔ اور یہ کتنی عجیب دھوکہ ہے، جو مارکیٹنگ والے ہوتے ہیں، کیا پرانی گاڑی 3 لاکھ کی لیں گے نہیں، اتنا کام نکلوائے گی۔ بھائی پرانی گاڑی آپ لیں گے تو نہیں، آپ ایک سلائی لیں گے تو 35,000 کو کس لیں گے، وہ کدھر جائے گی؟ وہ خرچہ نہیں ہے۔ اسے پرانی گاڑی پوری کی پوری آپ کو 35,000 کی مینٹیننس ہو جائے گی۔ ایک دفعہ چلے 2 مہینوں کی قسط کرتے ہیں، 70,000 آپ پرانی گاڑی پر لگائیں، آپ کی گاڑی چلتی رہے گی، کبھی نہیں رکے گی۔ مثلا آپ نے گاڑی لے لی، ابھی تو کیری ڈبہ جو ہے وہ بھی 25,000 قسط ہوتی ہے، 5 سال آپ قسطیں دیتے رہیں گے۔ آپ سے گھر کے پیپر لے لیں گے، وہ گروی قسم کا ہو جائے گا۔ آپ کی مزدوری ہو نہ ہو، آپ نے یا آپ کے بچوں نے روٹی کھائی ہو یا نہ کھائی ہو، آپ کے گھر کی چھت بے شک گر گئی ہو، آپ کے پلے کچھ بھی نہ رہے، بینک والوں نے آپ سے اپنی قسط لازمی لینی ہے۔ 2 مہینے قسطیں شارٹ کریں گے، کچھ عرصہ قسطیں شارٹ کریں گے، آپ کے پیچھے نوٹس آ جائے گا، آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ اگر آپ ان کے گھیرے میں آ گئے تو پرانی ساری قسطیں وہ جرمانہ ڈال کر آپ سے وصول کریں گے، نہ تو آپ کی گاڑی کھڑی کر دیں گے، نہ تو آپ کی گاڑی۔ اب دیکھیں نا، ایک قرضہ ہم نے لیا، اس کا کیا انجام ہو رہا ہے؟ ہمارے دل میں بات کیا کی بات ہے، مارکیٹنگ ہوتی ہے، یہ سرمایہ نظام کے گھیرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ لے لو نہیں، آپ کیا ہوتا ہے 5 سال گاڑی کام نہیں نکالتی، بھائی کیا گارنٹی ہے گاڑی کام نہیں نکالتی؟ یہ کون گارنٹی دے رہا ہے؟ ہم بھی ماشاءاللہ چپ چاپ بولے بالوں کی طرف دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں آپ کو بتائے گا جناب آپ نے روٹی کھائی یا نہ کھائی، آپ کے گھر کچھ ہوا نہ ہوا، آپ کی بیماری ہوئی، آپ کی ہاری ہوئی، آپ کو خوشی ہوئی، غم ہوئی، کس آپ کو معاف نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر مثلا آپ نے 2 سال قسطیں دے دی ہیں، اب وہ گاڑی کا جو سودا تو پھنسا وہ سودا ہوتا ہے، گاڑی اس کے نام ہوگی، قسطیں اس نے لی، کسی اور کو آگے بھیج دی، اس نے قسطیں شارٹ کی، پھر بھی رفڑ کس کے پلے ہوگا؟ آپ کے پلے ہوگا۔ اسی طرح آپ دوسری چیزیں مثال لے لیں، ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، ہم اپنی ناک رکھنے کے لیے کئی لاکھ قرضہ لے لیتے ہیں۔ ولیمہ اچھا نہ کیا، برادری کیا کہے گی؟ اگر ولیمے میں 3 کھانے نہ دیے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہاں جی، لوگ کیا کہیں گے؟ ملک صاحب، راجہ صاحب، چودھری صاحب، ستی صاحب، عباس صاحب، اتنا بڑا نام اور موٹا گوشت دیا ہے۔ ہاں جی، لہٰذا کیا کرو؟ 5 لاکھ روپے قرضہ لے لو، 5 لاکھ روپے قرضہ۔ اب خوشی کی شادی ہوئی، پتہ چلا 6 مہینے بعد قرضہ لے گا، پیسہ دو فلانا ٹھیک، کدھر گئی خوشی؟ ختم۔ قرضے لے کر ہم اپنی زندگی مشکل بنا لیتے ہیں۔ اس لیے کوشش ہی کریں، اپنے اوپر تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، ہم اپنی بہت زیادہ ضرورت ہو، مجبوری بن جائے، کوشش کریں جتنا کم ہو قرضہ لیں۔ قرض والا بندہ کبھی بھی آزاد زندگی گزار نہیں سکتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، ایک صاحب میرے پاس آیا، انہوں نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں نے ان کی تعریف کی۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد اٹھ کر میرے پاس سے ایک دوسرا بندہ بیٹھا ہوا تھا، پتا کیا آفتی لوگوں کو پیسے پوڑا نے پوری دنیا کے کپڑے کاٹن میں لائی پھرنے ہیں، لوگوں سے قرضے لے کپڑے کاٹن کے پہن کر پھرتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ہم نے قرضے دے کر اپنی عزت نفس بھی داؤ پر لگا دی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان نسخہ بتایا کہ قرضے کم کرو، آزادی کی زندگی گزارو گے۔ یہ میں نے کہتا کہ آپ نئی گاڑی نہ لیں، یہ بھی ہم نے کہتے کہ آپ اچھی زندگی نہ گزاریں، لیکن قرضے والی زندگی نہ ہو۔ ہم سے اکثر لوگ پوچھنے آتے ہیں بینک سے گاڑی لینی ہے، لے لیں۔ آپ یقین مانیں، میں خود بینک میں کام کرتا رہا ہوں، میں نے ہمیشہ مشورہ دیا کہ کوشش ہی کریں لیز پر گاڑی نہ لیں، قرضے کی گاڑی نہ لیں۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، وہ ہاؤس فائننس لے لیں، قرضہ لے کر گھر اب اللہ پر کی کریں، میں نے کہا تو منع کر دیا،
میں نے منع، ہمارا کام، میں اس لیے منع کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میرا دل کر رہا میں آپ کو صحیح مشورہ دوں، وہ چیز مجھے نہیں اچھی لگتی، جس چیز کو میں مشکل سمجھتا ہوں میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ یہ کام نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ شریعت کی اس سے ہٹ کر ہم زندگی آسان کرنے کے لیے مسئلہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کام کرو بہت آسان ہو جائے گی، قد سے کم لوگ آزادی کی زندگی گزارو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے نمازی ہیں شیخ بہادر صاحب، ان کی والدہ وفات پا گئی، ان کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على